السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھی اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور ہمارے ناولس کو بھی اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نیو ایپیسوڈ ناول روزن زندہ کی. لاسٹ ایپیسوڈ میں تو میرا دل کر رہا تھا کہ ایزد اور آبش کی کسی کو سپاری وپاری دے دوں یا تو کڈنیپ کروا لوں، کچھ تو کر دوں. میں قسم سے دل کر رہا تھا دونوں کو کہیں گڑا وڑا کھود کے اندر دفنا دوں کہ دوبارہ جو ہے نا قیامت تک باہر نہ آ سکیں. لیکن بہرحال ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ والی مثال ہے. اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بہت دفعہ یہ کہا کمنٹ میں کہ جی صبرین جو ہے وہ کیسے ان لوگوں کی چالوں میں آ جاتی ہے. تو بیسکلی صبرین جو ہے نا ایک شاطر ذہن کی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے، چالیں چلنے والی اس کی نیچر نہیں ہے. اور جب آپ کی محبت آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے نا کسی اور کے ساتھ، تو ویسے ہی آپ کا دماغ آدھا سن ہو جاتا ہے اور آپ کی جو صلاحیت ہے نا وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. بہرحال وقت کسی کے لیے بھی ایک جیسا نہیں رہتا. آج رات ہے تو کل سویرا بھی ہوگا اور ہر عمل کا مکافات عمل ضرور ہوتا ہے، یہ مت بھولیں. اور اجر انہی کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صبر کے بعد اجر کا وعدہ ہے اللہ کا. تو ہر انسان کی زندگی میں اچھا اور برا وقت آتا ہے. ابھی صبرین کا برا وقت ہے کہ وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو شاید کچرا ہو جائے، یہ والی مثال چل رہی ہے صبرین کے ساتھ. لیکن مجھے آپ لوگوں سے بھی شکایت ہے کہ ویوز تو 2000 3000 4000 ایون 7000 بھی ہوتے ہیں، لیکن کمنٹس نہیں ہوتے، نہ ایپیسوڈ پہ لائکس ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ ایپیسوڈ کو شیئر کرتے ہیں. لکھا ہوا آتا ہے کس نے شیئر کیا، کتنے کمنٹس ہیں، کتنے لائکس، سب لکھا ہوا آتا ہے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے شیئر کیا یا نہیں کیا. جلدی سے جا کر اچھے بچوں کی طرح ایپیسوڈ کو شیئر کریں اور اچھے کمنٹس دیں، ورنہ پھر میں بھی جو ہے نا ایپیسوڈ روک دوں گی اور پیٹ میں جو ہے نا آپ سب لوگوں کے مروڑ دوں گی. اب دیر نہیں کرتی، بہت زیادہ بول لیا، بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. ناول کا نام ہے روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 10 اور رائٹر ہے اس کی رقص بسمل. ہاسپٹل میں چہرے پر درد کی وجہ سے صبرین کی آنکھ کھل گئی. اس نے آنکھیں پوری کھول کر ارد گرد دیکھا، خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھ کر حیران ہوئی. مجھے کس نے ہاسپٹل بھیجا؟ اس نے حیرانی سے سوچا. تبھی شہزام کا خوبصورت چہرہ اس کے ذہن کی اسکرین پر لہرایا. تم جاگ گئی؟ اس کے پاس آدمی کی آواز ابھری. اس نے آواز کے سمت سر گھما کر دیکھا. شہزام صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. ایک شادی شدہ عورت ہو کر تم اکیلی ایک پب میں بیٹھ کر ڈرنک کر رہی تھی. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کے الفاظ واقعی دل کو لگ گئے. ایسا لگا جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کی بھری بالٹی اس کے اوپر ڈال دی ہو. وہ شرم سے گڑ سی گئی. تم صحیح کہتے ہو، میں واقعی یہ بھول گئی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں. افسردگی اور بے بسی اس کے لہجے سے عیاں تھی. شہزام کی آنکھوں میں غصے کی لہر سے ابھری تھی. آج سے پہلے وہی تھی جو یہ اقرار بار بار کرتی تھی، اسے زج کرتی تھی، اور اب وہ یہ کہہ رہی کہ وہ واقعی بھول گئی ہے کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے. اس کا سیدھا مطلب یہی ہوا کہ وہ ہر بات کو رد کرنا چاہتی تھی. تم نے اب بھی اپنی غلطی سے کچھ نہیں سیکھا. اگر میں وہاں نہ آتا تو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی. تمہیں بھلے نہ ہو لیکن مجھے اپنی عزت کا خیال ہے. پریشان نہ ہو، کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ میری شادی تم سے ہوئی ہے. اس کی بات پر صبرین سخت رنجیدہ ہوئی تھی. پہلے وہ یہی سمجھی کہ اسے اس کا خیال ہے، لیکن اب بات واضح ہو گئی کہ نہیں، شہزام سوری کو صرف اور صرف اپنے وقار کا خیال ہے. تبھی اس نے صبرین کی عزت بچائی. شہزام کو اس کے لیے دیے رویے سے سخت دلی تکلیف ہوئی. ایسا لگتا ہے میں نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی کر دیا. مجھے تم کو بچانا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک کہا نا؟
اس کی غلط فہمیوں کا صبرین کے پاس جواب نہ تھا۔ وہ صفائی دیتے دیتے تھک گئی تھی۔ اس نے بالکل بھی بحث نہیں کی۔ اس نے اپنی نظریں پھیر لی اور کمبل میں دبک گئی۔ اس کے چہرے کے زخم دیکھ کر شہزام کافی بے آرام ہوا تھا۔ شہزام کو اپنے احساسات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب وہ بے ہوش تھی تو اس کا دل چاہ رہا تھا ذہن کو قتل کر ڈالے، اور اب جب وہ ہوش میں تھی تو وہ مسلسل اسے تانے دے رہا تھا کہ وہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہی، کوئی احتجاج نہیں کر رہی، اس سے لڑ نہیں رہی، اس سے بحث نہیں کر رہی، وہ سخت دلی تکلیف محسوس کرنے لگا، لیکن منہ سے اظہار کرنے میں اس کی خود ساختہ انا آڑے آ رہی تھی۔ وارڈ میں بالکل خاموشی سی چھا گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر چپ خود سے لڑ رہے تھے۔ زین نے ہر بات کا اقرار کر لیا۔ اس وقت شیز اپنی ہی دھن میں بولتا اندر آیا، ہے یہ تم دونوں کو کیا ہوا؟ وہ حیران ہوا۔ ایک تو صوفے پر منہ سجا کر جیسے دنیا سے ناراض بیٹھا تھا، جبکہ دوسرا فرد کمبل میں وجود چھپائے ہوئے تھا۔ ماحول کافی بیزار بیزار سا لگ رہا تھا۔ اس نے کیا کہا ہے؟ شہزام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ بھابھی کا ہائی اسکول کے وقت کا دوست تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن بھابھی نے اس کی بدصورتی اور غربت کی وجہ سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ تب سے اس نے بھابھی کے خلاف بغض رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے بھابھی کو تنہا ڈرنک کرتے دیکھا تو اس نے اس کمزور لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہا تاکہ اسے برباد کر سکے۔ شیز نے آخری جملے ہچکچا کر آہستہ ادا کیے۔ شہزام یہ سن کر سخت حیران ہو کر صبرین کو دیکھنے لگا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ صبرین نے سر ہلایا۔ یہ سچ ہے کہ اسکول کے زمانے میں اس شخص کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ لڑکیوں کے پیچھے رہتا تھا، ان سے بدتمیزی کرتا تھا، اکثر لڑکیوں کے ریسٹ روم میں تانک جھانک کرتا دکھائی دیتا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ بات کیسے بگڑ گئی کہ اس نے مجھ سے بغض باندھ لیا۔ شیز نے یہ سن کر ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی۔ ساری بات قسمت کی ہے بھابھی، جب بدبختی آتی ہے انسان ایسے ہی پھنس جاتا ہے۔ آپ فکر مند نہ ہو، وہ اب ساری عمر جیل میں سڑے گا۔ شیز نے اسے دل سے تسلی دی تھی۔ صبرین نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، لیکن کہا کچھ نہیں۔ شہزام نے ایک نظر صبرین پر ڈالی اور شیز سے پوچھا، لائیو ویڈیو کے دوران بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، کیا اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا؟ شیز نے شرمندگی سے سر ہلایا۔ تاہم جو کچھ بھی ویڈیو سے ہٹانا تھا وہ جلدی ہٹا دیا گیا تھا۔ ویڈیو آن لائن نہیں پھیلی، لیکن میلبورن کے کافی لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے، اور یقیناً بہت سے لوگ جان چکے ہوں گے۔ صبرین کی کمبل پر گرفت سخت ہو گئی، یہ سوچ کر کہ یزدانی خاندان ویسے بھی اسے پسند نہیں کرتا اور اب تو بس نفرت ہی رہتی ہے، اب واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ذہنی انتشار کی وجہ سے جیسے خود پر ہنسی۔ اٹس اوکے، میں پریشان نہیں ہوں، جیسے شہزام سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ سچی بات ہے کہ کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تم جا کر پولیس والوں کو یہ بیان دینے پر فورس کرو کہ صبرین ایک انڈر کور ایجنٹ ہے۔ اگر وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرتی تو پولیس کبھی بھی زین جیسے جرائم پیشہ لوگوں تک نہ پہنچ پاتی۔ جو لوگ غیر قانونی طور پر گندی لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ صبرین یہ سن کر اپنی جگہ پر سن ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر شہزام کو تذبذب سے دیکھا۔ کیا اسے یہ ڈر ہے کہ صبرین کی وجہ سے اس کی ساکھ تباہ ہو گئی، یا اسے واقعی میں اس کی پرواہ ہے؟ وہ یہ بات سمجھ نہ پائی۔ شیز نے شہزام کا خیال سن کر تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ اوسم، اس طرح سے مجھے یقین ہے لوگ بھابھی کے بارے میں برائی کے بجائے تعریف کریں گے۔ میں یہ معاملہ بس ابھی نمٹا لیتا ہوں۔ شیز کے جانے کے بعد صبرین نے اپنا رخ شہزام کی طرف کیا۔ آج کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں۔ شہزام سکون سے آگے جھکا
اور ہنکارا، اب تم واقعی میں انسانوں کی طرح بات کر رہی ہو۔ یہ سن کر جیسے صبرین کے الفاظ کھو گئے۔ ان چند دنوں کے دوران اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ اب صبرین میں بالکل بھی سکت نہیں تھی کہ بحث کر سکے۔ کیا کچھ کھانا چاہو گی؟ شہزام نے پوچھ لیا۔ شہزام کے پوچھنے پر صبرین کو یاد آیا کہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور اب اس کا خالی پیٹ بھی احتجاج کر رہا تھا۔ تم تکلیف مت کرو، میں اپنے سیل فون پر کھانے کا آرڈر کر لوں گی۔ صبرین کا لہجہ فارمل ہوا۔ ٹھیک ہے، شہزام نے اسے لب بھینچ کر گھورا۔ اگر تم کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تو بہتر ہے خاموش رہا کرو۔ اسے صبرین کی بات پر سخت بے عزتی فیل ہوئی۔ بجائے اس سے کہنے کے وہ موبائل پر کھانا منگوانے کا بتا رہی تھی، کیا اس کی نظر میں وہ اتنا ہی کوئی ظالم شخص تھا؟ لیٹ کر صرف آرام کرو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد صبرین جیسے خود پر ہنس دی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اصل میں اس کے پاس ایسا کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ آفٹر آل یہ عزت کا ماموں تھا جو کسی بھی وقت اسے چھوڑ سکتا تھا۔ 20 منٹ بعد شہزام کھانے کے ڈبوں کے ساتھ وارد ہوا۔ صبرین نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اپنے جسم کو سہارا دے کر اٹھنے میں ناکام رہی۔ اس کے جسم میں توانائی ہی نہیں رہی تھی۔ رکو، ڈاکٹر نے زیادہ حرکت کرنے سے منع کیا ہے، ریکور ہونے میں کم از کم 2 دن لگیں گے۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے صبرین کو سہارا دے کر پیچھے تکیہ رکھ کر بٹھایا۔ اتنی سی قربت سے بھی صبرین کے رخسار پر شرم سے لالی پھیل چکی تھی۔ صبرین نے ہاتھ بڑھا کر سوپ خود سے پینا چاہا لیکن ڈرپ لگے ہاتھ سے وہ اسپون پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ خاموش بیٹھو، حرکت مت کرو، شہزام نے حکم دیا اور خود بڑھ کر اسپون سے اسے سوپ پلانے لگا۔ صبرین اس کے رویے پر دل میں کافی حیران ہوئی۔ آج سے پہلے اس نے شہزام کا انداز سرد ہی دیکھا تھا، یہ اس کا نیا روپ صبرین سے بمشکل ہضم ہوا۔ اس کے باوجود بھی کہ صبرین کا معدہ اپسیٹ تھا، بنا پرواہ کیے اس نے سوپ کا گھونٹ بھرا اور حیرت انگیز طور پر اس کا ذائقہ اسے اچھا لگا۔ وہ سمجھی تھی ہاسپٹل کے سامنے کھانا ذائقے دار نہیں ملتا ہوگا۔ اس ڈر سے کہ کہیں وہ اسے کھلاتے ہوئے بیزار نہ ہو جائے، اس نے تیزی سے بڑے بڑے گھونٹ بھر کر سوپ ختم کیا۔ بس میرا پیٹ بھر گیا۔ نہیں، تھوڑا اور کھاؤ۔ شہزام کی گھنی بھویں تن گئی اور خاموشی سے اسے کھلاتا رہا۔ صبرین کے پاس سوائے خاموشی سے اس کا حکم ماننے کے اور کوئی چارہ نہ رہا۔ صبرین وقتاً فوقتاً اسے چوری چوری دیکھ رہی تھی۔ آدمی کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا، وہ اس کا ایک ایک نقش دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اسے کھلاتے وقت کوئی بے صبرا پن نہیں تھا، بلکہ اس کی تیز اور تیکھی نگاہیں صبرین کے ورم زدہ چہرے کا مسلسل طواف کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے کھا رہی تھی اس کا چہرہ نظروں کی تپش سے گرم ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوجن کا شکار تھا۔ شہزام نے یہ اب غور کیا تھا جب اس نے اس کی کانوں کی لو سرخ ہوتے دیکھی۔ اس کی جلد کافی ملائم تھی۔ وہ اس سے اس قدر شرمانے کی توقع نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ اسے کھلا رہا تھا یہ اسے بہت دلچسپ لگا۔ سوپ ختم کرنے کے بعد صبرین شہزام کی مدد سے بستر پر لیٹ گئی۔ کیا تم نے میرا فون دیکھا؟ نو، شہزام نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید کسی نے بے ہوشی کے دوران تمہارا فون کہیں پھینک دیا ہو۔ میں تمہیں نیا دلواؤں گا۔ شہزام کی بات ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کا فون بجنے لگا۔ وہ فون پر کالر آئی ڈی دیکھ کر باہر نکل گیا جہاں ہادی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چھوٹے صاحب، میں نے بڈنگ والے واقعے کی تفتیش کی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب بڈنگ کے دوران آبش یزدانی نے اپنا ڈیزائن متعارف کروایا تو اسے دیکھ کر مس صبرین نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اس کا ڈیزائن ہے جس کا ماسٹر پیس آبش نے چوری کیا ہے۔ کیا واقعی میں ایسا ہوا تھا؟ شہزام کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ صدر ثروت جہانگیر نے اسے کہا کہ وہ ثبوت پیش کرے۔
مس یزدانی نے دعویٰ سے کہا کہ اس کا ثبوت اس کے لیپ ٹاپ میں موجود ہے، لیکن چیک کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ کسی نے اسے ختم کر دیا ہے۔ اس نے امپیریل ڈیزائن کے حنان پر الزام لگایا کہ ڈیزائن اس نے نکال کر فائل ڈیلیٹ کی ہے، بیکاز وہی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد انہیں امپیریل ڈیزائن والوں نے جاب سے فارغ کر دیا اور ساتھ ہی انہیں سب کے سامنے گھسیٹ کر وینیو سے باہر پھینکوا دیا گیا۔ باہر گھسیٹ کر پھینکوایا گیا؟ شہزام نے دنگ ہو کر ہادی کا جملہ دہرایا۔ جی ہاں، ہادی نے اثبات میں سر ہلایا۔ شہزام کے ساتھ برسوں سے ساتھ رہتے ہوئے وہ شہزام کا مزاج آشنا ہو چکا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت چھوٹے صاحب کا غصہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ کیا تم کو یہ معلوم ہوا کہ کون سا ڈیزائن سمٹ نے کل ڈسپلے کیا تھا؟ شہزام نے تجسس سے پوچھا۔ اسے شک ہوا تھا، لیکن بہرحال یقین دہانی ضروری تھی۔ میں نے کسی سے کہہ کر اس کی تصویر حاصل کی ہے۔ اس نے اپنا سیل فون شہزام کی طرف بڑھا دیا۔ ڈیزائن دیکھ کر شہزام کی آنکھیں انگارہ بن گئی۔ اس نے ایسا ہی ڈیزائن صبرین کے لیپ ٹاپ میں دیکھا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا آبش کا تھا۔ اب اسے تعجب نہیں ہوا جب اس نے صبرین کی کل شام والی حالت یاد کی۔ تبھی صبرین اس پر غصہ تھی کہ اس نے کیوں شہزام کے کہنے پر غیر منصفانہ بڈنگ میں حصہ لیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے ہادی کو فون واپس دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ صدر ثروت نے اس سال اسی طرح کے لاتعداد کام ضرور کیے ہوں گے۔ اب وقت ہے کہ انہیں دنیا کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ ہادی بہت جلد شہزام کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ جی میں سمجھ گیا چھوٹے صاحب۔ اب جب کہ صدر ثروت اپنا منصب کھو رہے ہیں، اس منصوبے میں میلبورن کلچرل اور ٹیکنالوجی سینٹر کے ساتھ سمٹ کا تعاون شامل تھا۔ آف کورس انہیں کینسل کر دیا جائے گا۔ شہزام کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کمپنیوں کو بلاک کرواؤ جو حال ہی میں سمٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ آبش کو اشتعال دلاؤ۔ ٹھیک ہے، ویسے اگر بڈنگ ایونٹ دوبارہ سے آرگنائز کیا جائے تو کیا مس یزدانی یقینی طور پر پروجیکٹ ہینڈل کر لیں گی؟ لیکن افسوس کی بات کہ امپیریل ڈیزائن والوں نے انہیں خارج کر دیا ہے۔ ہادی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ پروجیکٹ کو بھول جاؤ، وہ ڈیزائن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن وہ امپیریل ڈیزائن کی طرح سے اس طرح کے چیلنجنگ ٹاسک مینیج نہیں کر سکتی۔ شہزام نے جیسے طنز کیا، حنان کو فوری طور پر یہاں لاؤ۔ جب شہزام واپس وارڈ میں داخل ہوا تب صبرین اٹھنے کی ناکام سی کوشش میں بے حال سی ہو رہی تھی، لیکن جب اسے آتے دیکھا تو جھجک کر آنکھیں نیچے رک گئی۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہ سوچ کر کہ کس طرح سے اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی، شہزام کا لہجہ خود بخود اس کے ساتھ نرم ہو گیا۔ صبرین کی آنکھوں میں شرمساری سی ابھری۔ کیا تم مجھے کوئی کیئر گیور رکھ کر دے سکتے ہو؟ میں اسے ادائیگی کروں گی۔ شہزام نے اس کی بات پر ناسمجھی سے بھویں تنی۔ کیا تم ریسٹ روم جانا چاہتی ہو؟ یہ سوچ کر کہ وہ اس کا خیال جان گیا ہے، سارا خون سمٹ کر صبرین کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ وہ لاج سے آنکھ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شہزام اسے خاموش دیکھ کر آگے بڑھا، اس کا کمبل جھٹکے سے کھینچ کر پرے کیا اور پھر بنا اسے سمجھنے کا موقع دیا اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر صبرین کی یکلخت چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار گرنے کے خوف سے اس کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ مجھے نیچے اتارو۔ ٹھیک ہے، اگر تم خود سے جا سکتی ہو تو جاؤ۔ اب جب کہ وہ اتنی ضدی تھی تو وہ بھی اس سے کم تو نہیں تھا۔ اسے یکدم اتار کر فرش پر کھڑا کر دیا۔ صبرین کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہ رہ سکی اور جھول گئی جب بے اختیار دو بازوؤں نے اسے اچانک گرنے سے سنبھال کر سینے سے لگایا۔ وہ شرم سے دوری ہو رہی تھی۔ ایسا کب سوچا تھا اس نے؟ بے اختیار پکار اٹھی، شانی! یہ تم ہی ہو جو خود بخود میری باہوں میں گری ہو۔ شہزام کو یہ سب دلچسپ لگا تھا۔ ایکچولی صبرین کی حیا سے بھاری اٹھتی گرتی پلکیں، تھرتھراتے لب اور چہرے کی لالی، یہ سب دلچسپ تھا،
ایسے جیسے سردیوں کی صبح کی روپیلی سے نرم گرم دھوپ ہو۔ اف، کتنا خوفناک ہے یہ آدمی، صبرین نے چڑھ کر سوچا۔ اس کے بعد شہزام اسے اٹھا کر ہی ریسٹ روم کے اندر لایا۔ وہ چڑھ کر احتجاج کرنے لگی۔ میں نے کہا نا مجھے کوئی کیئر گیور رکھ کر دو۔ کیا تم سمجھتی ہو میں اتنی جلدی کہیں سے کوئی کیئر گیور اٹھا کر لا سکتا ہوں؟ شہزام نے طنز سے اسے دیکھا اور لا کر ریسٹ روم کے بیچ کھڑا کیا۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس بستر تک آئی تو شرمندگی سے شہزام سے آنکھ ملانی مشکل ہو گئی۔ جلدی سے کمبل اوپر تان کر چھپ سی گئی۔ شہزام یہ سب بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ روپ کچھ الگ اور انوکھا سا تھا۔ وہ اس صبرین کے بالکل الٹ لگ رہی تھی جو گھر میں بے شرمی سے اس سے اظہار کر دیتی تھی، اس سے فلرٹ کے مواقع تلاشتی تھی، اور کہاں یہ چھوئی موئی سی کمبل میں خود کو مکمل چھپائے صبرین۔ اسٹرینج۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میگا ایپیسوڈ بھی ہے، میگا ایپیسوڈ نمبر 11، تو وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب دیکھیں جی، شیرنی کا شیر تو میدان میں آ گیا ہے۔ اب تو اس نے سب کچھ چیر پھاڑ دینا ہے۔ جس نے بھی اس کی شیرنی کے ساتھ پنگے لیے ہیں نا، تو اس کی تو اب خیر نہیں۔ شیر نے ٹکا کر اس کے جو ہے اس کو پنجے مارنے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا شہزام صبرین کو کوریج دے گا، بدلے لے گا سارے، یہ نہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ناول روزانہ زندہ۔ اور اس کی ایک اور ایپیسوڈ بھی ہے، اس کی بیک ٹو بیک چلے گی، تو کہیں جانا نہیں ہے، وہ ایپیسوڈ بھی آپ نے دیکھنی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔